افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ماسکو فارمیٹ اجلاس کے موقع پر ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں امن و استحکام پر زور دیا ہے۔ سرگئی لاوروف نے افغانستان کے اندرونی استحکام اور دہشت گردی و منشیات کے خلاف امارت اسلامیہ کی جدوجہد کو سراہا اور اس ضمن میں مزید کامیابیوں کی امید ظاہر کی ہے۔ دوسری جانب مولوی امیر خان متقی نے روس کی جانب سے امارت اسلامیہ کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے پر شکریہ ادا کیا اور اسے ایک تاریخی اقدام قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری میں روس کی طرف سے امارت اسلامیہ کی حمایت کا خیر مقدم کیا اور اس حمایت کے تسلسل کی خواہش ظاہر کی ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ سعودی عرب کی مجلس شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ محمد ابراہیم الشیخ آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پارلیمانی، معاشی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دینی، تہذیبی اور تاریخی رشتے نہایت مضبوط ہیں اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے پارلیمانی وفود کے مابین روابط سے دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت ملے گی۔ بعد ازاں اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ڈاکٹر عبداللہ محمد ابراہیم الشیخ اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ظہرانے میں مختلف سیاسی و مذہبی شخصیات شریک ہوئیں، جن میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور رکن قومی اسمبلی محترمہ شادرہ اختر علی بھی شامل تھیں۔ تقریب میں باہمی دلچسپی کے امور، خصوصاً اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز اور امت مسلمہ کے اتحاد پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کے نمائندگان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان اور سعودی ہر سطح پر باہمی مشاورت اور تعاون کے عمل کو مزید مضبوط بناتے رہیں گے۔ مولانا طارق جمیل کا جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق معروف مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل نے ملک کے نامور دینی ادارہ جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے محتمم مولانا حافظ فضل الرحیم کی عیادت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تمام زندگی اسلام کی اشاعت اور دین کی خدمت میں گزری۔ ان کی دینی و ملی خدمات قابل تعریف اور لائق تحسین ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کی جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے نائب محتمم و ناظم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید، استاذ الحدیث و ناظم تعلیمات پروفیسر مولانا محمد یوسف خان، مولانا حافظ اسد عبید، مولانا زبیر حسن، استاذ الحدیث مولانا مفتی محمد حسن، مولانا اویس حسن، مفتی احمد علی اور مولانا مجیب الرحمن سمیت دیگر علماء سے بھی ملاقات کی اور مختلف دینی امور پر باہمی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر مولانا طارق جمیل نے جامعہ اشرفیہ مسجد حسن میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس قرآن و حدیث کی اشاعت اور نسل نو کی ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں، جہاں انتہائی پاکیزہ اور نورانی ماحول میں طلباء علم دین حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بر صغیر پاک و ہند جیسے دینی مدارس اور طلباء پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے گئے۔ ان مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور اساتذہ اکرام علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس کی اشاعت پہ اپنی زندگیاں خرچ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ مسلمان اپنا اور نسل نو کے تعلق کو مضبوط کریں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید اور اس کے احکامات سے دوری کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان مصائب و مشکلات کا شکار ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ جامعہ اشرفیہ کے علماء اور مشائخ کے اخلاص کی بدولت آج پوری دنیا میں جامعہ اشرفیہ لاہور علمی و دینی فیضان جاری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے دورہ حدیث شریف کے طلباء اور علماء اکرام کو اجازت سند حدیث بھی دی۔ مولانا طارق جمیل نے طلباء کو ہدایت کی کہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں بھی وقت لگانے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے آخر میں دینی مدارس کے تحفظ، غزہ، کشمیر، برما اور دیگر مظلوم مسلمانوں کی آزادی و نصرت اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کرائی ہے۔